السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 105 اور 106 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے انزلنا اتارا آپ کی طرف اس کتاب کو بالحق حق کے ساتھ لتحکما تاکہ آپ یا تو فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان بما اس چیز کے ساتھ جو اراک اللہ نے تجھے دکھایا ولا اور نہ تکن تو ہو للخائنین خائنین کی طرف سے خصیمہ جھگڑا کرنے والا واستغفر اللہ سے بخشش مانگ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ جو آج ہماری زیر مطالعہ ہیں، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور اس کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ کتاب حکم ہے، فیصلہ کرنے والی چیز ہے، اس کا ایک نام مبین ہے، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ کر دینے والی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جو اس کی طرف بلاتا ہے وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور جو اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتا ہے اس کے فیصلے مبنی بر عدل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ریمائنڈ کروا دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ نے لوگوں کے درمیان حکم فیصلہ کرنا ہے تو اس میں آپ کو لازمی بات ہے اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اس میں اپنی پرسنل اوپینینز، اپنی ذاتی خواہشات، اپنے ایموشنز، ان میں سے کسی بھی چیز کے پیچھے لگ کر فیصلے نہیں کرنے۔ اور پھر ولا تکن للخائنین خصیما، اور تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے طرفداری کرنے والا یا جھگڑنے والا نہ بن۔ اس لفظ میں یا اس جو جملہ یہاں پہ ہے، اس کی وجہ نزول یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک چوری کا واقعہ ہوا تھا، اور اس چوری کے واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین کو جو چور تھا اس نے اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ واقعے کی تفصیلات صحیح بخاری میں ملتی ہیں قتادہ بن نعمان کی روایت سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتادہ بن نعمان کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایک گھر تھا جس کو بنو ابیرک کہتے تھے، اور اس گھر میں 3 لوگ رہتے تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ بشیر ایک منافق شخص تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے بارے میں الٹے سیدھے اشعار، حجف جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کرتا تھا اور لوگوں کو سناتا تھا کسی اور کے نام سے منسوب کر کے۔ پہلے خود کہتا تھا، کسی اور شاعر کو ہبا کر دیتا تھا، اور پھر کہتا تھا کہ یہ فلاں شاعر نے بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب پتہ چلتا تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو اس خبیث کے شعر ہیں۔ اس سے جو بتانے کا مقصد تھا قتادہ بن نعمان کا وہ یہ تھا کہ یہ شخص قابل اعتبار شروع سے ہی نہیں تھا، اس کی باتوں میں بالکل بھی کوئی سچائی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے اندر یہ ایک خبث باطن تھی کہ وہ اپنی باتیں، اپنے غلط کام دوسروں کے نام منسوب کر دیا کرتا تھا۔
لیکن ان کی جو مالی حالت تھی وہ یہ تھی، تنگ دست تھے بہت. تو اس دور میں جو مدینہ میں لوگ رہا کرتے تھے ان کا جو ایک جنرل عام جو لوگوں کا کھانا تھا وہ کھجوریں اور جو ہوتا تھا. جو ذرا امیر ہوتا تھا وہ گندم یا آٹا افورڈ کر سکتا تھا، اور وہ بھی وہاں پہ نہیں اگتا تھا، وہ شام سے جو کہ تجارتی قافلے آتے تھے ان سے لیتا تھا. تو ایک دفعہ شام سے تجارتی قافلہ آیا اور قتادہ بن نعمان کے جو چچا تھے رفاع بن زید، انہوں نے ان سے وہ آٹے کی بوری خرید لی اور اس کو جا کر اپنے سٹور میں رکھ دیا، اور جہاں پر ان کی اور بھی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، لائک ان کے ہتھیار تھے، زرہیں تھیں. اب ان لوگوں نے یعنی کہ بنو بیرک نے بشیر و مبشر کے قبیلوں میں سے بشیر نے کیا کیا کہ وہ سامان، وہ بوری آٹے کی بھی چرا لی اور اس کے ساتھ ان کا ہتھیار بھی چرا لیا. تو اس کے بعد جب صبح ہوئی تو قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میرے چچا رفاع میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے. اب ہم لوگوں نے جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ رات کے وقت یہ بنو بیرک جو تھے یہ روشنی کرتے پھر رہے تھے، اور تو ہم نے ان سے کچھ پوچھ گچھ شروع کی. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا تو ہم نہیں چور، یہ چور تو لبید بن سہل ہے. لبید بن سہل نے جب یہ سنا تو انہوں نے تلوار سونت لی. اس نے کہا میں چوری کروں گا، خدا کی قسم میں تم کو اس تلوار سے اڑا دوں گا. اب جن کی چوری ہوئی تھی انہوں نے جا کے ان کے گھر میں، لبید کے گھر میں جا کر ساری تلاشی لی ان کی حویلی میں، تو وہاں سے کچھ نہ ملا. تو ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ چوری بشیر بن نعمان نہیں کی، یہ بشیر نہیں کی ہے، بشیر. تو لیکن یہ لوگ جو تھے بشیر، ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جو چوری کی زرہ تھی وہ اس کے گھر میں ڈال دی اور پھر آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے خوب چکنی چپڑی باتیں کی اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین خراب کی کہ یہ بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، چور تو فلاں شخص ہے. تو یا تو انہوں نے لبید کی طرف اشارہ کیا تھا یا انہوں نے ایک یہودی کی طرف اشارہ کیا تھا، ان دونوں کے باتیں ملتی ہیں، یعنی کہ یہودی یا ایک مسلمان. تو اب ہوا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت قتادہ بن نعمان گئے اور جا کر سارا واقعہ بتایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے یہ کس طرح سے میں کسی پر چوری کا الزام لگا سکتا ہوں جبکہ میرے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرفداری کرنے والے بن گئے جو کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے تھے. اس کے بعد جب یہ ساری بات حضرت قتادہ بن نعمان نے سنی تو ان کو شدید قلق، بہت دکھ لگا اس بات پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین ہمارے بارے میں خراب ہو گئی ہے. وہ اپنے چچا کے پاس گئے، انہوں نے کہا مال تو سارا جاتا تھا جائے، مجھے اس کا دکھ نہیں ہوا، مجھے اس چیز کا زیادہ دکھ ہوا ہے کہ میں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے بغیر گواہ اور بغیر ثبوت کے ایک سادہ لوح اور ایک معصوم انسان پر چوری کی تہمت لگائی ہے. تو حضرت رفاع فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں میری ضرور مدد کرے گا. تو اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو اتنا لمبا واقعہ بتایا گیا بخاری میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی باتیں اس طریقے سے پریزنٹ کرتے تھے کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ کر کے پیش کر دیتے تھے. یہ بات آج کے دور کی بات ہی نہیں ہے، اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے گفتگو کے ہنر رکھتے تھے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، ان کی زبان سے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے جس میں آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی فیصلہ لاتا ہے اور ایک شخص اپنے مقدمے کو پیش کرنے کے حوالے سے زیادہ ایلوکوینٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات پیش کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، تو میں اگر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو بھی حقدار کا ہی حق رہے گا، میرے فیصلہ کرنے کے باوجود حقدار کا ہی حق رہے گا. اس لیے مجھ تک اگر تم نے بات پہنچائی ہے اور غلط بات کو درست کر کے پیش کیا ہے اور میں نے ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو بھی حقدار کا ہی حق رہے گا. تو اس سے جو ہم نے آج کی اپنی پریکٹیکل لائف میں
باتیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ دوبارہ سے ہم اس چیز کا اعادہ کر لیں کہ جب ہم قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو آج کے دور سے کنیکٹ کرنا ہے۔ یہ آسان ہے بہت کہ قرآن کی آیات کو شان نزول کے ساتھ پڑھ لیا جائے، ان کے منافقین اور ان کے یہودیوں اور اس طرح سے سارے کیریکٹرز کو سمجھ لینے کے بعد انہی کے متعلق اس قرآن کی آیات کو سمجھ کر اپنی ذات کے ساتھ اس کو کنیکٹ نہ کیا جائے۔ لیکن ذرا سا آپ نظر عمیق گہرائی میں جا کر اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ زبردست آیت ہے آج کے دور میں میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے۔ میڈیا سٹڈیز میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں کوئی بھی شخص ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ بہت زیادہ چیزیں دیکھتا سنتا رہتا ہے، جیسا کہ آج ہم سب لوگ ہی ہیں، سوشل میڈیا اور پھر اس کے بعد مین سٹریم میڈیا، تو اس میں ایک ٹرم ہے وہ ہے میڈیا بائس یا میڈیا پریجوڈائز۔ میڈیا بائس یا میڈیا پریجوڈائز کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو میڈیا میں مین اینکر پرسن ہوتے ہیں وہ کسی خاص ایجنڈا کو لے کر جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انفارمیشن کو کچھ اس طریقے سے عام عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کوئی خاص تو اس کسی واقعے کا کوئی خاص پہلو چھپا لیتے ہیں اور کسی خاص پہلو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پرائم منسٹر یا کوئی چیف منسٹر کسی جگہ پر جاتا ہے، عوام کی پانی کھڑا ہو گیا اور چیف منسٹر صاحب پانی کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، تو رپورٹنگ کرنے والے شخص نے حالات کو اس طریقے سے اگر پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ بہت انسان دوست شخص ہیں جو لوگوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ اس واقعے کی ایک ون سائیڈڈ رپورٹنگ ہوگی، جبکہ اس کی پوری رپورٹنگ یہاں سے ہوگی کہ یہاں پر جو شخص اس علاقے کا منتظم تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو، یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اگر وہ اپنی پہلی ڈیوٹی سے نظریں چراتا ہے اور اسی کی نااہلی کی وجہ سے وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں سے ان کے مسائل ڈسکس کر رہا ہے، تو پھر یہ تو اس کی منافقت ہوئی، اور اس کی منافقت کا پردہ چاک کرنے کی بجائے ہم اس کو تعریف دیں، اس کو ہم میڈلز دیں، تو یہ ہم میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ تھے، اپنی اوپینین آپ تک پہنچائی، اپنا مقدمہ آپ تک پیش کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وہ اپنی بات کو درست طریقے، غلط بات کو بھی درست طریقے سے پیش کرنے کا ہنر تھا ان کو، کہ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین بھی انہوں نے خراب کر دی، کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کو بتایا جو کہ حق رکھتا تھا، اور انہوں نے اپنے غلط کام کو کسی اور کے سر پر سونپ دیا، تھوپ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ یو شوڈ ناٹ بی دیٹ نیو اینڈ دیٹ سمپل، کہ کوئی بھی شخص آپ کو کچھ بھی بیان کرے اور آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حکم فیصلے کتاب اللہ کی روشنی میں ہی ہونے چاہیے، اور یہ کہ اس واقعے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مسٹیک ہوئی جس پر اللہ نے اگلی آیت میں ان سے استغفار کرنے کی جو ہے کہا، بستغفر اللہ، ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ اپنے اس گناہ پر اللہ سے بخشش مانگیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ارتکاب جرم نعوذ باللہ نہیں کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خائنین کی طرف داری کی تھی اپنی گفتگو سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہائی سٹیٹس کے ساتھ ان کے اس جو ججمنٹ میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی اس کو بھی ان کے ہائی سٹیٹس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی، اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ استغفار کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں نظر آتی ہے ایک طرز عمل، وہ یہ تھا کہ آپ نے ریسرچ کیے بغیر صرف سنا کر ہی ان کی بات کو یقین کر لیا اور اپنی اوپینین کسی دوسرے شخص کے بارے میں فارم کر لی، جس پر کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کہ ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ ہر ایک فیصلے میں قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ جب اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی شخص جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کوئی خبر لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ بغیر تحقیق کیے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے، کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے۔ آپ کو پہلے پراپرلی اس شخص کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے اور پھر اس
اس خبر کے سچا یا جھوٹا ہونے کی تصدیق کرنی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی۔ تو اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو آج کل ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم مین اسٹریم میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم خبریں سنتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ درست کو غلط اور غلط کو درست پریزنٹ کرتے ہیں۔ انفارمیشن کو پیش کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آدھی انفارمیشن چھپا لی، آدھی کو ہائی لائٹ کیا، اپنی پسند کے معاملات کو زیادہ بتا دیا، دوسری باتوں کو چھپا گئے۔ اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ٹیکٹک کے ذریعے اپنا مقدمہ آگے پیش کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشن یا واقعہ اسی طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتائج بالکل ڈفرینٹ اخذ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پھر آپ کو اور مجھے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وی شوڈ بی ویئر آف سچ ٹائپ آف کلیور پیپل جن کو یہ ٹیکٹکس آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے جو ہم نے سیکھا، اس میں ہم نے پوائنٹس میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم یہ واقعہ، یہ قرآن پاک کی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرنے کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ان دونوں آیات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے عام لوگوں کو بھی گائیڈ کیا گیا۔ نمبر 1 بات جو یہاں پہ ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنے بات کو بیان کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ کلیور ہوتے ہیں، اور وہ ان کو یہ ملکہ حاصل ہوتی ہے، ان کو یہ ہنر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اگرچہ کہ غلط بھی ہو وہ صحیح کر کے پیش کر سکیں۔ تو دوسری صورت میں، تو اس صورت میں جو شخص جس کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کسی بھی حوالے سے، اپنی اوپینین کسی دوسرے شخص کے بارے میں اس وقت تک خراب نہ کرے یا فارم نہ کرے جب تک کہ وہ مکمل ریسرچ نہ کر لے۔ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں تھا الا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم سے نواز دے۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسٹیک ہونے ہی والی تھی کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرتے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کو گائیڈ کر دیا، اور اس گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے مسلمانوں کو بھی گائیڈ کر دیا کہ سنی سنائی پر یقین نہیں کرنا جب تک کہ آپ ریسرچ نہ کر لیں۔ تو ان آیات کو انشاءاللہ یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ انہی آیات کے ریفرنس میں بہت سے اور لیسنز ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ جو آج کے لیسن ہیں، اس کو پریکٹیکل لائف میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کسی بھی بات کی کسی بھی شخص کی سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ نہیں کرنا، کسی بھی شخص کی سنی سنائی بات پر اپنی اوپینین خراب نہیں کرنی، اپنی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے جو ون سائیڈڈ بات اس نے آپ کو بتائی ہے اس کے ادر سائڈ آف دا پکچر دیکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کسی پوائنٹ پر پہنچے، نہ کہ صرف اس کی بات سن کر اپنی ججمنٹس، اپنی اوپینین بنا لیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔